ہاں، کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے مگر آ گئی واپس مرید بابا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خان سامہ چائے رکھ کر واپس کچن کی طرف چلے گئے تھے۔ نانو نے اس کے لیے چائے بنانا شروع کی۔ ارے ہاں، میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں، عمر آیا ہوا ہے۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نانو نے اچانک پرجوش آواز میں بتایا تھا۔ عمر؟ وہ کب آیا؟ وہ نانو کی بات پہ حیران ہو گئی۔ پچھلے ہفتے کا آیا ہوا ہے۔ اکیلے آیا ہے؟ ہاں، اکیلے ہی آیا ہے۔ CSS کے پیپر دینے آیا ہے۔ ابھی یہیں رہے گا 1-2 ماہ۔ CSS؟ مگر وہ تو جاب کر رہا تھا لندن میں، پھر یہ؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ جاب چھوڑ دی ہے اس نے۔ کہہ رہا تھا وہ ابھی اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت تکلیف دہ روٹین ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے جہانگیر نے اس طرف آنے پر مجبور کیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ شروع سے ہی دباؤ ڈال رہا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ یہاں آیا تھا تو عمر کے بارے میں کافی فکر مند تھا۔ وہ کسی بھی کام میں مستقل مزاج نہیں ہے۔ ہر سال 6 ماہ بعد اس کی دلچسپی بدل جاتی ہے اور ظاہر ہے آگے نکلنے کے لیے ٹک کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تبھی وہ عمر کو مجبور کر رہا ہے وہ فوراً سروس میں آ جائے۔ ابھی اچھی پوسٹ پر ہے جہانگیر۔ وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی فوراً سروس میں آ جائے تو اسے بھی اسٹیبلش کر دے گا۔ نانو نے چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل بتائی تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے ایک ہاتھ سے کشتی کو سر سلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس وقت کہاں ہیں؟ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے پوچھا۔ سو رہا ہے ابھی۔ سونے کی روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگلینڈ اور یہاں کے وقت میں بہت فرق ہے اور اسے یہاں کر سونے کے اوقات میں کافی تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے۔ اوپر سے آج کل گرمی بہت ہے۔ کل باہر گیا تھا مارکیٹ کچھ چیزیں لینے کے لیے۔ واپس آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں تو ڈر گئی کہیں سے سن اسٹروک ہی نہ ہو گیا ہو، مگر ڈاکٹر نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، بس ابھی ذرا باہر نکلنے سے احتیاط کرے۔ شام کو کہیں جا کر اسے کچھ ہوش آیا، لیکن بہت زندہ دل ہے۔ مجھے کہہ رہا تھا میں پورا انگریز ہوتا تو یقیناً فوت ہو جاتا۔ تھوڑا بچ گیا ہوں تو یہاں ہونے کی وجہ سے۔ لگتا ہے گرمی نے پہچان لیا ہے مجھے۔ لگتا ہے دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے اسے کہا اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ابھی باہر جانے سے پرہیز کرے۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک بار سن اسٹروک سے بچ گئے تو دوسری بار بھی بچ جائے۔ علیزے قدرے عدم دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ مسلسل عمر کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ پتہ ہے تمہاری تصویر دیکھ کے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا علیزے پپو کی کاربن کاپی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تم کون سا ثمینہ کو اتنا دیکھتے رہے ہو یا علیزے کو اچھی طرح دیکھ چکے ہو؟ اس کے لیے کسی کو ایک بار دیکھنا کافی ہے۔ اصل میں 2 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا گیا ہوا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ سیر وغیرہ کے لیے۔ وہاں ثمینہ کے پاس بھی گیا تھا۔ بہت تعریف کر رہا تھا اس کی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح باتونی ہو؟ میں نے کہا جب ملو گے تو خود دیکھ لینا کہ باتونی ہوں۔ اسے ابھی بھی نانو کی باتونی ہے یا نہیں؟ ابھی کچھ دیر میں اٹھنے والا ہے، مل لینا، اسے بھی پتہ ہے کہ آج تم آ رہی ہو۔ اسے ابھی بھی نانو کی باتوں میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ممی نے آپ کے لیے کچھ گفٹ بھجوائے ہیں، ابھی نکال دوں یا پھر کل؟ اس نے ان کی باتوں کا جواب میں کہا تھا۔ ابھی سامان مت کھولو، تم تھکی ہوئی ہوگی، آرام کرو، کل میں خود تمہارے ساتھ سامان کھلواؤں گی، پھر دیکھ لوں گی، نانو نے اس سے کہا تھا۔ چائے پینے کے بعد نانو نے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر وہ بستر پہ لیٹ کر سو گئی۔ عمر جہانگیر اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا۔ وہ 2-3 سال کے بعد اکثر چھٹیاں اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ پاکستان آیا کرتا تھا۔ وہ وہیں ٹھہرا کرتا تھا۔ ایسے پچھلے بہت سالوں سے ہو رہا تھا، مگر اس بار 6 سال بعد آیا تھا اور پہلی بار اس طرح اکیلے آیا تھا۔ علیزے اور اس کے درمیان رسمی ہائی ہیلو تھی۔ اسے ہمیشہ وہ بہت ریزرو لگا تھا، بچپن میں بھی، اور اس طرح کا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے دوسروں سے گھل مل جائے، اور خود علیزے بھی اسی طرح کا ہی۔ اس لیے دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا وہ اپنے والدین کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا اور خود علیزے اپنی ممی کے پاس آسٹریلیا چھٹیاں گزارنے چلی جاتی۔
اس لیے انہیں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارنے کو موقع ملا تھا، اور اب عمر جہانگیر کی آمد کے لیے اس کے کسی خاص خوشی کی باعث بھی نہیں بنی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کتنی دیر سوئی رہی تھی۔ جب دوبارہ بیدار ہوئی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سر ٹیبل پر رکھی ہوئی ریسٹ واچ ہاتھ میں لے کر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ رینڈملی 7 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کر وہ واش روم چلی گئی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو 7:15 ہو رہے تھے۔ تو محترمہ یہاں ہیں، نانا نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جا کر نانا سے لپٹ گئی۔ میں نے 2-3 بار کہا، تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری نانو نے منع کر دیا کہ تم ڈسٹرب ہوگی، نانا نے اسے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی، اور اسی وقت اس کی نظر دور کونے پہ رکھے ہوئے صوفے پر ایک بیٹھے شخص پہ پڑی، وہ جو مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھنے کے باوجود علیزہ نے اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ 5 سال پہلے اس نے جب عمر کو دیکھا تو وہ خاصا دبلا پتلا تھا، مگر اس وقت وہ ایک لمبا چوڑا وسیع سراپے کا مالک تھا۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا، مگر اپنے قد و قامت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار جھجکی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ہیلو، آپ کیسے ہیں؟ عمر نے ہلکے سے سر کو نیچے کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اس طرح اس کی بات کا جواب دیا تھا جیسے وہ اس کا بہت گہرا دوست ہو۔ وہ عمر سے بات کر رہی تھی جب نانو نے آواز دی تھی، علیزہ، شیلا کا فون ہے، بات کر لو۔ اس نے چونک کر نانو کی طرف دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں کارڈ لیس تھا۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر نانو کے ہاتھ سے کارڈ لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ شیلا اس کی دوست تھی، اور وہ جانتی تھی اب آدھے گھنٹے سے پہلے فارغ نہیں ہو پائے گی۔ شیلا کو لمبی کالز کی عادت تھی، اور آج تو ویسے بھی 1 ماہ بعد اس کی گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک فون پہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ جب فون بند کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو عمر نہیں تھا وہاں، اور نانو کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، اور انہی کے ساتھ اسے پتہ چلا کہ کسی دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک نانا کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عمر تب تک واپس نہیں آیا تھا۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ جب وہ ناشتے کے لیے آئی تو 10:30 ہو رہے تھے۔ خانسامہ نے اسے بتایا کہ نانو باہر گئی ہوئی ہے۔ نانا تو پہلے ہی اس وقت کلب میں ہوتے تھے۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی جب عمر بھی وہاں آ گیا۔ ہیلو، ہائے کے بعد وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے سامنے چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود بھی ناشتہ کرنے لگا، ساتھ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہا تھا، آسٹریلیا کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے نوٹ کیا، وہ پہلے کی نسبت بہت خوش مزاج ہو گیا ہے، پہلے کی طرح ریزرو سا نہیں تھا۔ کافی دیر تک انگلش میں دونوں گفتگو جاری رہی، پھر خانسامہ اس کے لیے جوس لے کر آ گئے تھے۔ پہلی بار عمر نے بڑی صاف مجھے ایک پیالے میں دہی لا دیں، مگر وہ دیکھنے کہ کھٹا نہ ہو، اور کل میرے لیے پوچ بنائیں، انڈا فرائی مت کریں، انڈا بوائل کر کے دے دیں۔ اس نے خانسامہ کو ہدایت دی تھی۔ وہ جوس پینے لگا۔ وہ کچھ ہولناک سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیرانی بھاپ گیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، کیا ہوا؟ آپ تو اردو بول سکتے ہیں؟ اس نے قدرے پٹا کر کہا، ہاں تو بول سکتا ہوں، اس میں حیرانی والی بات کیا ہے؟ اس نے پہلی بار اس جملے کا جواب اردو میں ہی دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ وہ کچھ خیسیانی سی ہو گئی تھی۔ یہ کیوں سوچا تم نے؟ باہر رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ اپنی زبان بھی نہ آتی ہو۔ پہلے جب بھی آپ آیا کرتے تھے تو کبھی اردو بولتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو، اس لیے میں نے سوچا۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔
پہلے تم سے اتنی لمبی چوڑی باتیں بھی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، ویسے بھی چھوٹا تھا تب میں۔ اس نے عمر کے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا۔ وہ خاصا محفوظ نظر آ رہا تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم بہت چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھی، اور اب تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ علیزے کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ عمر جہانگیر اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اسے یہ بے باکی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ میں دوبارہ کبھی اکیلے ان کے پاس نہیں بیٹھوں گی، اس نے ٹوسٹ کھاتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلے گیا تھا اور کرسٹی لے کر لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی۔ باب 2۔ عمر ناشتہ دیر سے کیا کرتا تھا۔ وہ لنچ نہیں کرتا تھا۔ شام کی چائے بھی وہ اپنے کمرے میں ہی پیتا تھا۔ البتہ رات کا کھانا سب کے ساتھ کھایا کرتا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے پہلے ہی ناشتہ کر لیا کرتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ عمر جہانگیر کے گھر آنے کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اس کی بہت کم گھر والوں کے پاس موجود رہنے کے باوجود گھر میں بہت کچھ اس کی مرضی اور پسند سے ہو رہا تھا۔ نانا اور نانو کی زیادہ تر گفتگو اسی کے بارے میں ہوتی تھی۔ پہلے کی طرح وہ علیزے کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کھانے کے ٹیبل پہ زیادہ تر ڈشیں بھی اسی کی مرضی اور پسند کے مطابق بنتی تھی۔ علیزے سے کھانے کے بارے میں بھی رائے لینا کم کر دیا گیا تھا۔ نانو ہر وقت اسی کی صحت اور آرام کی فکر مند رہا کرتی تھی اور وہ جیسے گھر میں ثانو حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر سال جب بھی اس کے ماموں اور خالوں میں سے کسی کی فیملی وہاں آتی تو وہ اسی طرح پشت چلی جایا کرتی۔ تب نانا اور نانو کی توجہ صرف آنے والے لوگوں پہ ہی مرکوز رہتی تھی، مگر یہ سب اتنا برا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ لوگ صرف چند ہفتے ہی ٹھہرتے تھے۔ مگر عمر جہانگیر کو تو ابھی بہت عرصہ وہاں رہنا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑے آرام سے اس کی جگہ ہتھیا لی ہو۔